بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت علی نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا اور یہ شادی کس طریقے سے ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر ہوا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تمام معززین نے حضور نبی کریم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا اور ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور حضرت علی نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا فاطمہ کو حضرت علی کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی کے پاس گئے اور کہا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر نبی نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ ہم آپ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، پھر آپ کو کس بات نے روکا ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو آپ کے لیے ہی روک رکھا ہے۔ حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت علی نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور نبی کریم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی حضور نبی کریم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کچھ کام تھا؟ تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا
اور اس وقت میں ناسمجھ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا اور مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی۔ بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو، جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے آپ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضور نبی کریم نے حضرت علی کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور اس طرح کی اسلامی واقعات کی نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔